العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. معزز حاضرین، محترم سامعین، ماہ ربیع الاول شروع ہے. آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم واقعہ، اس سے زیادہ پرمسرت واقعہ، اس سے زیادہ مقدس واقعہ کائنات میں پیش نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے آپ کی تعلیمات کا نور ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب ہوئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمان ملا، قرآن ملا، دین ملا، امن نصیب ہوا، ماں بہن کی پہچان نصیب ہوئی، حیا نصیب ہوا، اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوئی کہ ایمان والا جانتا ہے، مانتا ہے کہ ہمارے الہ، ہمارے معبود اللہ ہے. عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، کار ساز بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، مصائب دور کرنے والا بھی اللہ ہے، ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ ہے. سب کچھ اللہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے، اس کے سوا کسی کے قبضہ اور اختیار میں کچھ نہیں ہے. سارے کے سارے اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انسانیت کو نصیب ہوئی، وگرنہ اس سے پہلے کوئی پتھروں کو حاجت روا سمجھ رہا تھا، کوئی درختوں کو مشکل کشا سمجھ رہا تھا، کوئی اپنا الہ معبود بندر کو سمجھ رہا تھا، کوئی گائے کو سمجھ رہا تھا. ساری انسانیت بھٹکی ہوئی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بدولت اللہ کی معرفت مسلمانوں کو نصیب ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے. جب آپ انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام ہے تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے. آپ کی نبوت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے. آپ کی بعثت کے بعد وہی نجات پائے گا جو آپ پر ایمان لایا اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا. جو آپ پر ایمان نہیں لایا وہ بھی نجات نہیں پائے گا، اور جو آپ کی ختم نبوت کا منکر ہے، آپ کی ختم نبوت کا انکاری ہے، وہ بھی نجات نہیں پائے گا. نجات وہی پائے گا جس کا آپ کی نبوت پر بھی ایمان اور آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کسی کا اعتماد مضبوط ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ امت میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اس لیے کہ ان کا سب سے زیادہ اعتماد مضبوط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پہ تشریف لے گئے. یہ آپ کا معجزہ ہے. ایک ہی رات میں، رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر، پھر جنت کی سیر،
جہنم آپ کو دکھایا گیا، اور پھر عالم غیب کی نہ جانے کیا کیا چیزیں، کیا کیا عجائبات آپ کو دکھائے گئے، اور پھر آپ کی واپسی ہوئی بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے مکہ مکرمہ۔ اب یہ ایک طرف سفر کو دیکھیں، ایک طرف اتنے کام دیکھیں اور اتنی بلندی دیکھیں، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، ہاں جی، کہ ایک انسان اتنے سفر کیسے کر سکتا ہے، ایک انسان ہاں جی زمین سے آسمانوں پر کیسے جا سکتا ہے، ہاں جی، پھر ایک انسان ایسے عجائبات کیسے دیکھ سکتا ہے۔ ایک ایک بات پہ وہ طنز کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ تو ان استہزاء کرنے والوں میں سے کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسے ایسے کہے تو کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر آپ نے فرمایا تو بالکل حق اور سچ ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اسی واقعے سے آپ کا لقب پڑا ہے صدیق۔ تو آپ کو اس قدر آپ پر اعتماد ہے کہ جس کا دنیا مذاق اڑا رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں تمام صحابہ کرام میں ایک خاص خصوصیت حاصل ہے، ایک امتیاز حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل ہے نہیں ہے، صرف انہی کو حاصل ہے۔ ان کا لقب ہے ذو شہادتین۔ انہیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جس کے حق میں یہ گواہی دے دے یا جس کے خلاف یہ گواہی دے دے تو انہی کی اکیلے کی گواہی اس کے لیے کافی سمجھی جائے گی، جبکہ باقی معاملات میں دو گواہی دیں گے تو گواہی قبول ہوگی وگرنہ نہیں۔ لیکن اس صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جس کے بارے میں اکیلے گواہی دے دے یہ گواہی قبول ہوگی۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے، اکیلے تھے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وہاں ایک کافر ایک گھوڑا بیچنا چاہتا تھا، تو آپ کو وہ گھوڑا اچھا لگا، آپ نے اسے سودا کر لیا۔ اب آپ گھوڑا خریدنے کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے، پیسے آپ کے پاس نہیں تھے۔ اسے کہا کہ آپ ٹھہرو، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ آپ مدینہ تشریف لائے، گھوڑے کی قیمت آپ نے لی اور پھر وہاں تشریف لے گئے۔ اب اس کی نیت بدل چکی تھی گھوڑا بیچنے والے کی، کیونکہ اسے اس سے زیادہ پیسوں کی آفر ہو چکی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ گھوڑا نہیں بیچا، اگر میں نے بیچا ہے تو اس پر گواہ پیش کرو۔ اور جب یہ سودا ہوا تھا اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آدمی کے درمیان گفتگو ہونے لگی تو کچھ صحابہ کرام بھی وہاں جمع ہو گئے۔ اب وہ تقاضا کرتا ہے کہ گواہ لائیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے گواہی دی کہ تو نے یہ گھوڑا بیچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ صحابی نے گواہی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تو یہاں نہیں تھا، یہ گواہی تو نے کیسے دی؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ آپ جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے لائے ہیں ہم نے سب کی تصدیق کی ہے، آپ نے جو کچھ کہا مجھے یقین ہے کہ وہ سچ اور حق ہے۔ آپ نے کہا نا کہ میں نے خریدا ہے، تو میں نے اس یقین کی بنا پر شہادت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کا لقب رکھا ذو شہادتین، دو گواہیوں والے۔ ہاں جی، اور یہ فرمایا کہ یہ جس کے حق میں گواہی دیں گے یا جس کے خلاف گواہی دیں گے ایک ہی کی گواہی کافی سمجھی جائے گی۔
پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک اہم بات پیش آئی، اور وہاں صرف ایک ہی گواہی تھی، ان ایک کی گواہی قبول کی گئی، دو شہادت۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد۔ تو جتنا اعتماد مضبوط اتنا ایمان مضبوط۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ طیبہ سے باہر ایک ویرانے میں رہتے تھے، ایسا ویرانہ کہ آس پاس کسی کا کوئی گھر نہیں، اکیلا۔ جب ان کا آخر وقت آیا تو بیوی رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ خاتون نے کہا کہ ہم ایسی جگہ میں ہیں، نہ تو میں آپ کو کفن دے سکتی ہوں، نہ میں آپ کی تدفین کر سکتی ہوں، نہ میں آپ کا جنازہ کرا سکتی ہوں، میں تو اس مشکل میں ہوں، اس پر میں رو رہی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں ایک حدیث سنائی۔ حدیث یہ سنائی کہ ایک بار ہم 15 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، اور آپ نے اس مجلس میں فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی کی موت ویرانے میں آئے گی، اور اس کے جنازے میں ایک جماعت شریک ہوگی۔ تو وہ جتنے 15 افراد تھے ان میں سے باقی سب کا وصال ہو چکا، موت ہو چکی، کسی کی شہر میں، کسی کی دیہات میں، کسی کی ویرانے میں نہیں ہوئی۔ اب مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں کہ جس کی موت ویرانے میں ہوگی اور جس کے جنازے میں ایک جماعت شریک ہوگی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ راستے پہ آ کر کھڑی ہو گئی، ایک قافلہ گزرا، قافلے والوں سے کہا کہ ایک مسلمان ہے جس کی وفات ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اس کی تدفین کرنا ہے، اس کی تکفین کرنا ہے، جنازہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ خاتون نے کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ تو ان میں صحابہ کرام بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ سارے وہاں آ گئے۔ تو انہوں نے انہیں غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، ان کے لیے قبر بھی تیار کی، ان کا جنازہ بھی پڑھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکیلے ہیں، ویرانے میں ہیں، اور انہیں 100% یقین ہے کہ میری تجہیز، تدفین، تکفین، جنازہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کیوں انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، اور اس کا مصداق میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو آپ کی بات پر اتنا اعتماد ہوتا تھا، اتنا مضبوط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانیت پر اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور پھر آپ کا حق ہے کہ آپ سے محبت رکھی جائے۔ آپ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے ہو، کسی اور سے نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ انسان کو طبعی طور پر چند چیزوں سے محبت ہوتی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے قبیلے والوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو ان سب چیزوں سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو۔ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہوگی تو ایمان ایمان ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اس معیار کی محبت حضرات صحابہ کرام میں تھی، سچی محبت۔ اس محبت میں کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ایک دو واقعات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ اس وقت 10 سال کے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں، خدمت کے لیے۔ آپ سے عرض کیا کہ میں انہیں اس لیے لائی ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا۔ اب یہ 10 سال کی عمر سیکھنے کی عمر ہے، تربیت کی عمر ہے، تعلیم کی عمر ہے۔ انہیں تربیت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے 2-4 سال نہیں 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے ہیں، اور یہ 10 سال کے عرصے میں فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، کبھی مجھے یہاں تک نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا یا یہ کام تو نے کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اس قدر شفیق تھے، اور ان کی بھی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اچھا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دعائیں فرمائی تھی۔ ایک آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ آپ کی اولاد میں برکت ہو۔ تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ آپ کی روزی میں برکت ہو۔ اللہ پاک نے تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ زندگی میں برکت عطا فرمائی کہ 100 سال سے زیادہ زندگی ہوئی۔ اولاد میں برکت عطا فرمائی کہ 100 سے زیادہ نرینہ اولاد ہوئی۔ ہاں جی، 100 سے تو ایک گاؤں آباد ہوتا ہے۔ اور مال میں برکت عطا دعا فرمائی، اور یہ دعا قبول ہوئی کہ لوگوں کے باغ میں سال میں 1 بار پھل آتا تھا، ان کے باغ میں 2 بار پھل آتا تھا۔ برکت ہی برکت ہے۔ اب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاں جی جوانی اور بچپن گزارا ہو، آپ کی شفقتوں کو دیکھا ہو، آپ کی محبتوں کو دیکھا ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان پہ کیا گزری ہوگی، ان کا حال کیا حال ہوگا۔ ان کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی ان کی مجلس، کوئی ان کی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جو آپ کے ذکر خیر سے خالی ہو۔ جس مجلس میں بیٹھتے تھے، جس محفل میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تھے، اور جب یہ آپ کا ذکر خیر کرتے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا کسی سے کوئی واقعہ سنتے یا سناتے تو رویا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے تو کہنے لگے میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کا ادنا خادم انس حاضر ہے۔ آپ کا ادنا خادم انس حاضر ہے۔ جس نے دنیا میں خدمت کی تھی وہاں بھی اپنے آپ کو خادم کے طور پر پیش کریں گے کہ آپ کا ادنا خادم کیا ہے، موجود ہے۔ اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے 3 چیزیں موجود تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک تھا،
تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ بال جو ہے میری زبان کے نیچے رکھ دینا، یہ لاٹھی جو ہے جب مجھے کفن دیا جائے تو میرے پہلو کے ساتھ کفن کے اندر رکھ دینا، جب مجھے خوشبو لگائی جائے، میرے کفن کو خوشبو لگائی جائے تو اس خوشبو میں یہ پسینہ شامل کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس معیار کی محبت، یہ کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت یہ مدینہ میں نہیں تھے، سفر میں تھے۔ یہ اپنے سفر سے جب واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ موسم انتہائی گرمی کا موسم، دور دراز کا سفر اور ریگستانی سفر۔ یہ جب اپنے دروازے پہ پہنچے تو ان کی بیوی نے ان کے لیے گھر کو سجایا ہوا تھا، گھر صاف کیا ہوا تھا، پانی چھڑکا ہوا تھا، انتظار تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے یہ کیا انصاف ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑکتی دھوپ میں، گرم ریت پہ، گرم ہواؤں میں سفر کر رہے ہوں اور میں یہاں گھر میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھوں، کیا یہ انصاف ہے؟ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں داخل ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت ہے، گھر میں نہیں داخل ہوئے۔ وہیں سے اونٹ پہ سوار ہوئے اور چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تھے تو کسی نے آپ کو خبر دی کہ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو خیثمہ ہوگا۔ جب پہنچے تو سب نے دیکھا کہ ابو خیثمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صحابی کی وفا پہ اتنا اعتماد تھا کہ دیکھے بغیر کہہ دیا کہ یہ ابو خیثمہ ہوگا۔ جب یہ آئے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ میں اس طرح پہنچا، گھر میں اس طرح تیاری تھی اور میں گھر میں داخل نہیں ہوا، وہیں سے واپس آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے دنیا کی راحتوں کو، دنیا کے آرام کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کی ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ اتنی محبت تھی، اپنی خواہشات پہ نہیں جاتے تھے۔ اگر سفر کر کے آئے ہیں، گھر میں بیوی موجود ہے، انسانی تقاضا ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا انعام تو آپ کا حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ آپ سب سے بڑا انعام تو آپ کا حق ہے کہ آپ کے ساتھ سچی محبت رکھی جائے، اور آپ سب سے بڑا انعام ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ کی سچی پیروی کی جائے، سچی اطاعت کی جائے، سچا اتباع کیا جائے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے، انگلی سے اتار لی اور دور پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی وہی پڑی تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ حاصل کرو۔ صحابی نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سونا ہے سونا۔ اور صحابی ہاتھ نہیں لگا رہے، کیوں نہیں لگا رہے؟ کہ اللہ کے نبی نے پھینک دیا، بس ٹھیک ہے۔ یہ آپ سے کیا ہے؟ محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے
کہ آپ جس چیز کو نہیں پسند کرتے ہمیں نہیں پسند. تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں لوگ اظہار محبت بھی کریں گے، ہاں جی، اور بہت سارے کام بھی دکھائیں گے. لیکن یاد رکھیے محبت بھی وہی جس میں آپ کی اتباع ہے، اور جو عمل ہے وہ بھی وہی مقبول جس میں آپ کی اتباع ہے. جس میں آپ کی اطاعت نہیں ہے، آپ کی اتباع نہیں ہے، صرف خواہش نفس کی اطاعت ہے، خواہش نفس کی پیروی ہے، تو وہ عمل ہے نہیں ہے. اس مہینے میں لوگ اظہار محبت کے لیے، اظہار عقیدت کے لیے جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، پہاڑیاں بھی بناتے ہیں. اس کے علاوہ شبیہیں بھی بناتے ہیں، ان شبیہوں کا العیاذ باللہ طواف بھی کرتے ہیں. تو شبیہ بیت اللہ بن جائے گی. ہاں جی، اور اس کے علاوہ ہاں جی نظر و نیاز بھی چلتی ہے. یہ سارے کام ہاں جی جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو. تو جس میں حضور کی اطاعت نہیں ہے، حضور کی پیروی نہیں ہے، وہ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ نے نہ یہ کام کیے ہیں، نہ ان کے کرنے کا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہے. پھر 100 سالہ حضرات صحابہ کرام کا دور ہے، 100 سال اس میں ربیع الاول بھی آیا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ بھی آئی ہے. کبھی کسی صحابی نے اس موقع پہ جشن نہیں منایا، عید نہیں منائی، جلوس نہیں نکالا. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جھنڈیاں نہیں تھی، اس وقت اس لیے نہیں لگائیں. جناب اگر یہ کوئی عبادت کا کام تھا تو حضرات صحابہ کرام ایسا کام کرتے کہ دنیا کے لیے نمونہ بنا دیتے. یہ ہے ہی نہیں، اس لیے جو نہیں ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاں جی ایمان رکھیں، کامل ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھیں، سچی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ایک ایک چیز میں، ایک ایک کام میں انشاءاللہ نجات پا جائیں گے. دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے.